بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے مضمون نگاری۔ سب سے پہلے ہم مضمون کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے پاس مضمون کی تعریف۔ میں دہرا دیتی ہوں۔ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ اب مضمون کی اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ ہر مضمون زندگی کے کسی نہ کسی شعبے سے متعلق ہوتا ہے، اس لحاظ سے مضمون کو 10 ذیل اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ہے ادبی، نمبر 2 اخلاقی مضامین، نمبر 3 معاشرتی مضامین، نمبر 4 سوانحی مضامین، نمبر 5 سیاسی مضامین، اور اگلا ہے سائنسی مضامین، تاریخی مضامین اور جغرافیائی مضامین۔ اس طرح سے 8 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے مضمون نگاری کو۔ ہمارے آج کے مضمون کا موضوع ہے زمزم۔ زمزم کا مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں، آپ اسے نوٹ کر لیجئے گا۔ دیوار کعبہ سے 33 گز کے فاصلے پر 4 گز چوڑا اور 2 گز گہرا کنواں۔ اس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ بی بی ہاجرہ نے اسے دیکھا تو کہا زمزم، یعنی ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ مضمون کا آغاز کرتے ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ جہاں آج مکہ مکرمہ کا متبرک شہر آباد ہے، متبرک بابرکت شہر آباد ہے، وہاں ریت اور سڑی ہوئی پہاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ سڑی ہوئی، خشک، ویران، جن پر گھاس اور سبزہ نہ ہو۔ دور دور تک کسی جاندار کا گمان تک نہ تھا، گمان تک نہ تھا، خیال تک نہ تھا۔ اسی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے ننھے چند روزہ بچے کو لے کر یہاں آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ ماں اپنے ننھے شیر خوار کو لیے، شیر خوار دودھ پیتے ہوئے بچے کو لیے ایک پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گئی، ایک پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گئی، ایک پہاڑی کے آڑ میں بیٹھ گئی۔ سورج بلند ہوتا گیا، دھوپ کی تیزی بڑھتی گئی، دھوپ کی تیزی یعنی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ زمین تپی تپی گرم ہوئی، ہوا جلی، گرم لو کے بھبوکے آنے لگے، گرم لو تیز گرم ہوا کے جھونکے آنے لگے۔ پانی کی چھاگل خشک ہونے لگی، چھاگل چھوٹی سی مشک یا مٹی کا وہ برتن جس میں مسافر پانی بھر لیتے ہیں۔ پانی کی چھاگل خشک ہونے لگی اور ذرا سی دیر میں سوکھ گئی، سوکھ گئی، پانی ختم ہو گیا۔ ماں بچے کے ہونٹ سوکھے، ماں اور بچے دونوں کے ہونٹ خشک ہوئے، مطلب پیاس محسوس ہونے لگی۔ پھر زبان خشک ہوئی، ماں گھبرائی، گھبرائی، پریشان ہونے لگی۔ ننھا سسکنے لگا، سسکنے لگا، رونے لگا۔ ماں کے ہوش اڑ گئے، ہوش اڑ گئے، پریشان ہو گئی، اپنی پیاس بھول گئی۔ بچے کی حالت دیکھ کر تڑپی، تڑپی، بے قرار ہوئی۔ ادھر ادھر دیکھا، ریت کے ذروں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اوپر دیکھا، آسمان کو دور پایا، نیچے دیکھا، زمین کو تنور پایا، یعنی بہت گرم، ابلتا ہوا، دہکتا ہوا۔ پانی، پانی، ایک گھونٹ، ایک قطرہ، میرے لیے نہیں، میرے بچے کے لیے۔ شیر خوار
اسماعیل کے لیے، شیر خوار دودھ پیتے اسماعیل کے لیے۔ ابراہیم کے خدا اس جنگل میں، اس بیابان میں، بیابان جنگل میں، اس ریگستان میں، اس صحرا میں آگ کو گلستان بنانے والے، گلستان باغ بنانے والے، اس آگ کے دریا میں پانی کا چشمہ بہا، میرے ننھے کو ایک پانی کا قطرہ عطا فرما۔ اللہ میاں مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، فکر نہیں، اس ننھی جان پر کرم فرما، کرم فرما، ننھی جان پر، معصوم بچے پر کرم فرما، اپنا کرم کر۔ بچہ پیاس سے بے ہوش ہو چکا تھا، کبھی کبھی ٹانگیں ہلا دیتا۔ ماں نے اپنے منہ سے لعاب نکال کر، لعاب تھوک نکال کر اس کے منہ میں ڈالا، مگر دن کی تمازت ختم ہوتی تو زندگی کی امید پیدا ہو۔ تمازت دھوپ کی حدت، امید تمنا۔ ذرا دیر کو بچے کے سانس کی حالت ٹھیک ہوتی، پھر وہی خشکی، رگیں تک خشک ہو گئی، خون کی نالیاں تک خشک ہو گئی۔ آخر بچے کی حالت نہایت نازک ہو گئی، ماں دیکھ نہ سکی، مضطربانہ بے چینی سے اٹھی، بچے کو زمین پر لٹایا، مروہ پہاڑی پر چڑھی، بے تابی سے ادھر ادھر دیکھا، بے تابی سے، بے قراری سے، پانی کا نشان تک نہ پایا، پھر صفا کی پہاڑی کی طرف بھاگی۔ صفا پاکیزہ مطلب مکہ شریف کی ایک پہاڑی جہاں دوڑنا ارکان حج میں داخل ہے۔ پھر صفا کی پہاڑی کی طرف بھاگی، ساتھ ساتھ بھاگتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ بچے کی طرف دیکھتی جاتی تھی کہ کوئی درندہ خون خوار جانور نقصان نہ پہنچائے۔ اب ماں کی بے تابی کی حد نہ تھی، بے تابی، بے قراری، بے چینی کی حد نہ تھی، وہ بے تاب تھی، بے چین تھی، ہر طرف مایوسی کے سائے پھیلے ہوئے تھے، بے بسی بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی بچے کو دیکھتی، کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی، نظر اٹھاتی، مگر ناکام واپس آتی۔ اسی طرح پہاڑیوں پر دوڑ رہی تھی کہ 6 پھیرے مکمل ہو گئے، پھیرے چکر۔ 7ویں مرتبہ اللہ سے دعائیں کرتی ہوئی دوڑی اور واپس آئی تو دیکھا کہ بچے نے بے تابی سے جہاں ایڑیاں ماری اور رگڑی تھیں وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا تھا۔ حضرت حاجرہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، بچے کو پانی پلایا، خود پیا اور چشمے کے گرد پتھروں کی منڈیر بنا دی اور فرمایا کہ زم زم یعنی اے پانی ٹھہر جا۔ اسی سے چشمے کا نام بھی زمزم ہوا اور چشمے کا مقدس پانی زمزم کہلایا اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے شفا کا پیغام لایا، شفا کا پیغام، صحت یابی کا پیغام لایا۔ عرب کے خانہ بدوش لوگ پانی کی تلاش میں ریگستان کے ذرے ذرے کا منہ دیکھتے ہیں۔ ایک بدو نے پانی پایا تو حضرت حاجرہ سے پانی پینے اور اپنے اونٹ کو پانی پلانے کی اجازت مانگی۔ آپ نے بڑی خوشی سے اجازت دے دی اور آخر وہ وہیں خیمہ لگا کر بیٹھ گیا۔ خیمہ کہتے ہیں کپڑے کا عارضی ٹھکانہ۔ پانی بڑے زوروں سے نکلتا رہا، زوروں سے، تیزی سے نکلتا رہا، بڑھتا رہا، پھیلتا رہا۔ صحرائی بدو آتے گئے اور اجازت پا کر چشمے کے گرد آباد ہوتے گئے، حتیٰ کہ پہلے خیموں کا شہر بسا، پھر پتھروں کے مکانوں کا شہر آباد ہوا۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ مضمون جو ہے مکمل ہوا۔ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ اپنی بک پر رائٹ کر لینے ہیں اور انہیں اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ مضمون بھی یاد کریں اور ضرور لکھ کر دیکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اس مضمون کے ساتھ ہی سلیبس میں شامل ہمارے 3 مضامین جو ہیں یہ مکمل ہو گئے۔ علامہ اقبال، قائد اعظم اور زمزم، یہ تینوں مضامین ہمارے مکمل ہوئے۔
آپ لوگوں نے تینوں مضامین بہت اچھے سے یاد کرنے ہیں، اپنا خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔